أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. بزرگ اور پیارے بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی ہے. یہ مکی سورت تھی، مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. چونکہ ابھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، آگے چل کر ایک مسلم سماج اور معاشرہ وجود میں آنے والا تھا. تو ایک مسلم سماج اور معاشرہ اور مسلم سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، ان کے کچھ احکام اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں. تقریباً پے در پہ لگاتار 12 حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمائے. ان میں پہلا حکم تھا توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت. دوسرے نمبر پر ماں باپ کی فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک. تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کو اور حق والوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی. چوتھے نمبر پر خرچ کرنے میں میانہ روی یعنی درمیانی چال اختیار کرنا کہ نہ اسراف ہو نہ بخیلی اور کنجوسی ہو. پانچواں ایک اصول اللہ رب العزت نے بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید بیان کی تھی کہ دیکھیے روزی روٹی کا تعلق اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ ہے. اللہ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے. مخلوق کے لیے جو مناسب ہوتا ہے اس کے حساب سے کسی کے لیے روزی میں کشادگی کر دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگی کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم نازل فرمایا تھا کہ روزی کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو مار مت ڈالو، اس کی جو بھی شکلیں ہوں. اس کے بعد آج ایک اور حکم کے بارے میں ہم جانیں گے کہ مسلم سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں زنا کاری بالکل نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زنا کے بالکل قریب بھی بچ جاؤ. انہو کان فاحشہ، یقیناً وہ بہت بے حیائی کی بات ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. قرآن میں بہت سی جگہوں پر کچھ احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، ساتھ میں ان کی علت اور ریزن بھی بیان فرمائی کہ آپ کو اس لیے نماز پڑھنی ہے. یہاں نہ کرنے کا ایک کام بیان فرمایا کہ زیناکاری مت کرو، اس کا ریزن بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، وجہ بھی بیان فرما دی کہ زیناکاری سے کیوں دور رہنا ہے. انہو کان فاحشہ، کہ زیناکاری بہت ہی بے حیائی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. اور حیا اور پاک دامنی یہ انسانیت کا جوہر ہے، انسانیت کا کمال ہے، انسانیت کی پونجی ہے، ان کا سرمایہ ہے. انسان اسی وقت تک انسان ہے جب تک کہ اس کے اندر شرم و حیا ہو. شرم و حیا ختم ہو گئی تو انسان انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، پھر انسان میں اور جانوروں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. اور زیناکاری سراسر بے حیائی کا کام ہے. تو جس سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں انسان بستے ہو وہاں زیناکاری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے جنسی خواہشات رکھی ہے، لیکن اس کا پورا کرنے کا راستہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا. نکاح کے بارے میں جائز شکلیں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیے کہ انسان جائز طریقے سے اپنی شہوتوں کو پورا کرے. لیکن زناکاری سراسر بے حیائی کا کام ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب تیرے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جاوے پھر تو جو چاہے کر. جب شرم ہی باقی نہیں رہی تو آدمی پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو پہلا ریزن یہ بتایا، پہلی وجہ یہ بتائی کہ زناکاری سے اس لیے دور رہنا ہے کہ بے حیائی کا کام ہے. اور حیا یہ انسانیت کا خاصہ ہے، اس کا جوہر ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا خاص وصف ہے حیا، پاک دامنی. حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. وہ حج کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے. پیدل سفر ہوا کرتا تھا. راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، خیمے بنائے گئے، پڑاؤ ڈالا.
सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे जो साथी थे वो करीब की बस्ती में अपनी जरूरतों की चीजें खरीदने के वास्ते गए। ये अपने खेमे में बैठे हुए थे, तन्हा थे। एक औरत निहायत खूबसूरत उनके खेमे में चली आई और कुछ मांगने का इशारा किया, जैसे इस तरीके से इशारा करते हैं, जो भी हो उन्होंने इशारा किया औरत ने। सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह ये समझे कि कोई जरूरतमंद औरत है, खाना मांग रही होगी, तो खाने की चीजें उनके सामने रखने लगे। औरत ने बरमला अचानक ये अल्फाज कहे कि सुलेमान, मैं तुमसे खाने पीने की चीजें नहीं मांग रही, मैं तो वो मांग रही हूं जो एक औरत मर्द से मांगती है। और आगे समझा रही है कि देखो मैं नौजवान और खूबसूरत हूं, तुम भी जवान हो, तन्हाई है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, मस्ती के ये दिन है, चलो हम भी मजे उड़ा लें। सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह समझ गए, अल्लाह वाले थे, मुहद्दिस थे, समझ गए कि शैतान ने इसको भेजा है ताकि मेरी जिंदगी भर की इबादतों को जाये करवा दे, खत्म करवा दे, बेकार करवा दे, शैतान ने भेजा है। अरे सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह ने रोना शुरू किया, इस कदर रोए कि वो औरत भी शर्मा गई, शर्म से पानी पानी हो गई और वो औरत वहां से भाग गई। औरत के जाने के बाद हजरत सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो एक मुसीबत से नजात मिल गई, मेरी जिंदगी भर की जो कमाई थी, इबादतें थी, वो जाया होने से बच गई। रात को जब सोए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में नजर आए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि सुलेमान, जो काम नबी किया करते थे वो काम आज तुम एक वली ने करके दिखाया। ये है हया और पाकदामनी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शेवा, उनका खास वस्त्र। तो कुरान कहता है कि जिनाकारी के करीब मत जाना, वो बेहयाई है, बेशर्मी की बात है। एक वजह है वसा सबीला, दूसरी वजह जिनाकारी से क्यों दूर रहना है कि जिनाकारी निहायत ही बुरा रास्ता है। उससे सिर्फ उन दोनों को नुकसान नहीं होगा जो जिनाकारी करते हैं, बल्कि पूरे समाज और मुआशरे के कई अफराद को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, कई लोगों के हुकूक पामाल होंगे और दूसरी कई खराबियां समाज, मुआशरे और सोसाइटी में पैदा हो। निहायत ही खतरनाक और बुरा रास्ता है। खैर, जिनाकारी बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत सख्त वईद हदीस में जिनाकारी के बारे में वारिद हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जिनाकारी करते हैं तो सातों आसमान और सातों जमीन उनके ऊपर लानत करते हैं, क्योंकि दोनों शादीशुदा थे, जायज और हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते थे, उसके बावजूद जिनाकारी में मुब्तला हुए तो उनके ऊपर सातों आसमान और सातों जमीन की तरफ से फिटकार होती है, लानतें बरसाई जाती। फिर हुजूर ने आगे फरमाया कि जिनाकार लोग जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो उनकी शर्मगाहों से इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि बाकी जो जहन्नमी होंगे वो भी इनसे कतरा जाएंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे, वो भी कहेंगे कि तुम यहां क्यों आए और ऐसा कौन सा तुम्हारा गुनाह था कि इतनी खराब बदबू आ रही है तुम्हारी शर्मगाहों से। तब वो कहेंगे कि हम दुनिया में जिनाकारी किया करते थे। बल्कि एक रिवायत तो मैंने पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया कि जो लगातार जिनाकारी करता रहे, जिनाकारी में मुब्तला रहे, वो ऐसा है जैसा कि मूर्तियों की पूजा करने वाला। यानी अगर आदमी जिनाकारी में लगा रहा और तौबा की तौफीक नहीं हुई तो मुमकिन है कि आदमी ईमान से भी निकल जाए, ये कोई मामूली चीज नहीं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और हदीस में है कि जब आदमी जीना करता है तो जिस वक्त वो जीनाकारी में मशगूल होता है उस वक्त उसका ईमान छीन लिया जाता है। इसी तरह जब आदमी चोरी करने में मशगूल होता है उस वक्त भी उसका ईमान सल्ब कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। इसी तरह शराबी जब शराब पीने का काम करता है उस वक्त उसका ईमान छीन लिया जाता है और वो ईमान उसके सर के ऊपर बादल की तरफ मंडलाता रहता है। जब वो अपने इस नाजायज और हराम कामों से फारिग होता है तब जाके उनका ईमान उनको लौटाया जाता है। अब जितनी देर वो हरामकारी में मुब्तला रहा, बगैर ईमान के रहा, अगर अल्लाह न करे उसी हाल में उसकी मौत आ गई तो उसका ईमान तो उसके अंदर था नहीं।
اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے زیناکاری. اچھا اس آیت میں عجیب و غریب اسلوب قرآن کا دیکھیے. قرآن نے یوں کہا زینا کے قریب بھی مت جاؤ, ولا تقربوا الزنا, قریب بھی مت جاؤ. یعنی جتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آگے چل کر زیناکاری تک لے جا سکتی ہے ان چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں ولا تفعلوا الزنا نہیں کہا کہ زنا مت کرو, ایسا نہیں, زیناکاری کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کے جو اسباب ہے وہاں تک پہنچانے والی چیزیں اس سے بھی دور رہو. اب زیناکاری کے اسباب بہت سارے ہیں. سب سے بڑا سبب, پہلا اسٹیپ, نگاہ, نظر. شروعات یہاں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہے, دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر شرمگاہ اس کو پورا کرتی ہے. سب سے پہلا اسٹیپ یہ نظر ہے. اس لیے قرآن نے پہلا جو زینا اور پہلی جو سیڑھی ہے اس پر پابندی لگا دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. نبی جی قرآن کہتا ہے قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ اپنی امت کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, کیونکہ آدمی دیکھے گا تو پھر آگے بڑھے گا. اگر نگاہیں ہی نیچی رہے گی, دیکھے گا ہی نہیں, تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور صرف مردوں کو نہیں, عورتوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے. ان کو نظر نہیں آتا تھا, دکھتا نہیں تھا. وہ آتے تھے, جب وہ آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو کیا کہتے تھے کہ پردے میں چلی جاؤ, پردہ کر لو. ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور یہ نابینا نہیں ہے, وہ تھوڑی ہم کو دیکھتے ہیں. حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ وہ نابینا ہے, تم نابینا ہو, تم کو تو دکھتا ہے نا. دونوں طرف پابند. تو پہلا سبب آنکھیں ہیں, نگاہ ہے. شریعت نے اس پر بالکل پابندی لگا دی کہ آپ نظریں نیچی رکھو. دوسرا سبب بات چیت, آواز. عورت کی آواز سطر میں داخل ہے کہ نہیں اس میں تو اختلاف ہے. صحیح قول کے مطابق سطر نہیں ہے. ضرورت کے موقع پر عورت مرد سے بات کر سکتی ہے, لیکن بات کرنے کا انداز قرآن نے سکھایا کہ جب کبھی ضرورت پڑ جائے اجنبی سے بات کرنے کی تو کیسے بات کریں گے؟ فلا تخضعن بالقول. بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے. اجی آئیے بیٹھیے, کیا خبر, جائز نہیں ہے عورت کے لیے. بلکہ تھوڑی کڑوی آواز سے بولے, کیونکہ اگر لچیلی آواز سے بولے گی تو سامنے والا اگر دل کی بیماری والا آدمی ہوگا تو پھر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کہ پھر جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے, یہ خراب بیماری, وہ لالچ کرنے لگے گا, پھر بات اور بڑھے گی. بات سے بات بڑھتی ہے. جب آدمی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو پھر وہاں رکتا نہیں ہے, پھر بہت آگے پہنچتا ہے. عجیب چیز علماء نے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے. ان تمام میں سے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, رب ارینی انظر الیک, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کسی نبی نے نہیں کہا, صرف ایک نے کہا. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کسی نے نہیں کہا, موسیٰ نے کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ کی بات ہوتی تھی کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے. موسیٰ نے اللہ کا آواز سنا, اللہ کی آواز سنی ہے, اللہ سے کلام کیا ہے. اور جب بات سنتا ہے آدمی تو پھر دیکھنے کا اسٹیپ بھی آگے بڑھتا ہے کہ اب مجھے ذرا نظارہ بھی کروا دے. موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی تھی, اس لیے موسیٰ نے بات ہوئی تو اب شوق ہوا کہ دیکھ بھی لوں, اس لیے شریعت نے یہاں پابندی لگا دی. آواز بھی نہیں سنتی. کوئی چیز مانگنی ہے 22ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی, پردے کے پیچھے سے مانگو, سخت آواز کے ساتھ. اور جہاں تک مرد گھر میں نہ ہو, کسی کو کسی کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے. اور آج کے دور میں تو تجربہ اور انوبھو ہے کہ دوست بھی کیا, رشتہ دار بھی کیا, شہوتوں کا زمانہ ہے, فتنوں کا دور ہے. اس لیے دوستی بھی صرف باہر تک کی اچھی, گھر کے دروازے تک کی دوستی ٹھیک نہیں ہے آج کے دور میں. تو دوسرا سبب ہے آواز. شریعت نے اس پر بھی پابندی لگا دی, اس پر بھی حکم لگا دیا کہ بغیر ضرورت کی عورتیں کسی سے بات چیت نہ کریں. اب یہ سلسلہ موبائل فون کے ذریعے, میسج کے ذریعے چلتا ہے, تو یہ بھی سمجھ لو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے, بات چیت کے اندر داخل ہے, اور یہ بھی آگے بات بڑھا سکتا ہے. اس لیے اس پر بھی پابندی رہے گی, اور اس طریقے سے غیر محرموں کے ساتھ بات چیت کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام رہے گا. سبب کے درجے میں
नामहरम औरतों के साथ तन्हाई में जमा होना, यह भी ज़िनाकारी तक पहुंचने का बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा दरवाजा है। इसमें भी क्या होता है कि अजनबी जो है, जो रिश्तेदार नहीं है औरत, उनके साथ जमा होने में तो ऐसे मौके नहीं मिलते कि उनके साथ जमा होना हो। लेकिन घरों की जो औरतें हैं, जो रिश्तेदार तो हैं लेकिन गैर महरम है, उनके साथ जमा होने के मौके मिल जाते हैं। चचा की लड़की, मामू की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, ये रिश्तेदार तो हैं लेकिन इनसे पर्दा है। लेकिन जॉइंट फैमिली जहां होती है वहां पर आमतौर पर क्या कि ये तो हमारी बहन है। लड़कियां अपने जो चचा मामू खाला के लड़के होते हैं उनको भाई कहते हैं, ये उनको बहन कहते हैं, और इस तरीके से उनका जमा होना होता है। इनमें भी बहुत ज्यादा खराबियां पैदा होती हैं। बल्कि इसके बारे में तो हुजूर ने बहुत हमको मुतनब्बे किया, तंबीह फरमाई। एक साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछ लिया कि देवर के बारे में क्या कहते हो? देवर, हुजूर ने फरमाया अलहम वल मौत, देवर तो मौत है। मौत से जिस तरह आदमी भागता है, देवर से औरत को भागना चाहिए, साली को भागना चाहिए। क्योंकि ऐसी रिश्तेदारी है कि लोग उसको बुरा भी नहीं समझते, घर वाले भी नहीं समझते कि भाई दामाद है, बहनोई है, साली के साथ मस्ती करते हैं। तो साली के साथ मस्ती और छेड़छाड़ को बहनोई अपना हक समझते हैं, एकदम नॉर्मल चीज समझते हैं कि ये तो हमारा हक है। साली से जरा छेड़छाड़, बातचीत, उनको चिढ़ाना, ये तो एक नॉर्मल है, कोई उसको गुनाह भी नहीं समझता। ये भी बहुत बड़ा दरवाजा है ज़िनाकारी तक पहुंचने का। इससे भी आगे चल के आदमी ज़िनाकारी में मुब्तला हो सकता है। दामाद को बुरा लगना हो तो लगे, लेकिन अपने घर पे इसकी पाबंदी लगाएं। दामाद का काम है ससुर से, तो ससुर के साथ बैठ के बातें करें। अपनी बीवी के साथ आए हैं ससुराल में, बीवी से बातचीत करें। लेकिन सालियों का बहनोइयों के सामने कोई काम नहीं है, उनका पर्दा है। और इस बाब में हम बहुत गफलत बरतते, बहुत गफलत हो जाती, और इससे फिर बहुत ज्यादा फसादात पैदा होते हैं। तो तन्हाई में जमा होना, बातचीत करना, यह भी आदमी को ज़िनाकारी तक पहुंचा देता है। इसलिए उलमाए किराम का कहना यह है कि अगर हसन बसरी वक्त के वली बुजुर्ग, विलायत के आला मकाम पर पहुंचे हुए, और एक तरफ वक्त की राबिया बसरिया, ये औरत विलायत के आला दर्जे पर पहुंचे हुई, दोनों जमा हो, और जमा कहां हो? काबा के पास। काबा के पास, बंद कमरे में नहीं, काबा के पास, अल्लाह का घर, उससे बढ़कर कोई घर नहीं। तो एक तरफ हसन बसरी, राबिया बसरिया, और काबा के पास अगर तन्हाई में जमा हो तो अभी शैतान उनको बहकाने की कोशिश करेगा, अजनबी है तो। जब हसन बसरी और राबिया बसरिया के बारे में ये मानना है तो फिर हम तुमका तो क्या शुमार। इसलिए अगर कोई सच्चे दिल से चाहता है कि नहीं हमें ज़िनाकारी से दूर रहना है, तो उनको चाहिए कि जितनी चीजें ज़िनाकारी तक ले जाने वाली हैं उनसे दूर रहें। एक बड़ा दरवाजा ज़िनाकारी तक पहुंचने का ट्यूशन क्लासेस, खास करके स्कूल के, मदरसे के जो है ना, उसके बारे में भी उलमा मना फरमाते हैं कि जो घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं लड़कियों को, जेंट्स उलमा, ये भी मुनासिब नहीं। क्योंकि काबा के सामने हसन बसरी अगर गुमराह हो सकते हैं, शैतान उसके पीछे मेहनत कर सकता है, तो यहाँ हाथ में कुरान रखकर ये दोनों को बहकाना कौन सी बड़ी बात है शैतान की। यहाँ भी फितना पैदा हो सकता है, यहाँ भी पर्दे का एहतिमाम जरूरी है। हम समझते हैं कि कुरान पढ़ा रहे हैं और दीन का काम हो रहा है, इसलिए माँ बाप भी ध्यान नहीं देते, यहाँ से फसाद पैदा हो सकता है, ज़िनाकारी तक ये सिलसिला पहुंच सकता है। और खास करके स्कूल के ट्यूशन क्लास, बहुत सारे बच्चे आड़े दिनों में, रमजान के अलावा महीने में जब हम फजर की अजान के बाद चाय पीने जाता हूं, उस वक्त तो ट्यूशन जाते होते हैं, अंधेरा होता है। और ट्यूशन किसके पास जाते होते हैं? जेंट्स होते हैं ट्यूशन पढ़ाने, या इधर लड़के हैं तो पढ़ाने वाली लेडीज होती है, या अलग अलग जिन्स जमा हुई, मर्द और औरत का जमा होना हुआ। ये मर्द और औरतों का जमा होना बहुत बड़े फितने का दरवाजा खुलता है, बहुत बड़ा फितना यहां से पैदा होता है। तो मर्द और औरतों का जमा होना ये भी बहुत बड़ा दरवाजा है ज़िनाकारी तक पहुंचने का। इसी तरह फिल्में और ड्रामे देखना, खास करके गाने सुनना। गाना हुजूर ने फरमाया दिल में निफाक पैदा होता है। जिस तरीके से पानी से सब्जा उग निकलता है, घास वगैरह निकलता है, इसी तरह गाना सुनने से दिल में निफाक पैदा होता है। आदमी इस्लाम के सामने बागी बन जाता है। और गानों में होता क्या है सब जानते हैं,
کبھی آنکھوں کی تعریف، کبھی ہونٹوں کی تعریف، اور یہ چیزیں سن کے کوئی آدمی تسبیح تھوڑی پڑے گا، پھر اللہ کو تھوڑی یاد کرے گا، اللہ کی قدرت کو تھوڑی یاد کرے گا۔ سیدھی لائن میں آپ کو زیناکاری تک پہنچانے کے لیے گانے کافی ہیں، اس سے آگے چل کے تصویریں، چاہے اخبار میں ہو، چاہے موبائل میں ہو، کہیں بھی ہو، اور یا پھر وہ اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ کے جو بورڈ لگے ہیں، وہ بھی آدمی جوان ہے، کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو ان کو دیکھ کر بھی بہس سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، برے خیالات میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اسی طرح ویڈیو گیم، اس کے اندر بھی عورتیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو زیناکاری تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، شاپنگ مال ہوتے ہیں، وہاں عورتوں کا کھڑا رہنا، اور ان کو تو باقاعدہ عورتوں کو وہاں کون لے گیا؟ یورپ والے لے گئے، اور اسی لیے تو لے گئے تھے۔ ان کو جب محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو لڑائی کے میدان میں ہرانا مشکل ہے، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو ہتھیار بنا کر مسلمانوں کے سامنے ڈالے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ دکانوں پر نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دیا، وہ آپ سے بات چیت کریں گی، ان کے بات چیت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہر ایک جانتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے سامنے اسباب ایسے ہیں جس کے ذریعے آدمی زیناکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ آزمائش کا دور ہے، بچنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت سے بار بار اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، کوئی بھی چیز جو آپ کو آگے چل کر زناکاری تک لے جانے والی ہو اس سے دور رہو، قرآن کا یہ حکم ہے۔ زناکاری کے بے انتہا نقصان ہے، قرآن نے فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت ہی برا کام ہے، اتنا برا کام ہے کہ اس کا نقصان صرف ان دونوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے سماج، معاشرے اور سوسائٹی کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلے معاشی نقصانات، کمائی کے اعتبار سے جو آدمی زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے، سمجھ لو روزی کی تنگی میں مبتلا ہوگا، روزی کی تنگی میں وہ آدمی ضرور مبتلا ہوگا، چاہے کتنی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اس کی برکت اللہ رب العزت کھینچ لے گی۔ پیسے خرچ کرے گا لیکن اس کے کام بنیں گے نہیں، تو روزی میں ایک تو بہت بے برکتی، کامیابی کے دروازے اللہ رب العزت بند کر دیں گے۔ پہلے کاروبار میں ہاتھ مارتا تھا تو بہت نفع کماتا تھا، پھر اللہ رب العزت بریک لگا دیں گے، پھر ہر پاسا پلٹے گا اور حالات اس کے بدل جائیں گے، اور ایسے کئی کروڑ پتی ان کے غلط کام دھندوں کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ روڈ پر آ جاتے ہیں، روڈ پتی بن جاتے ہیں۔ تو زناکاری میں جو بھی مبتلا ہوا، پیسوں کی لائن سے، معاشی لائن سے وہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ ذلت اور رسوائی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے راز فاش ہو گیا تو پھر وہ آدمی دو پانچ میں کیسے بیٹھے گا؟ وہ خود بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، اس کے بچے بھی رسوا ہوں گے۔ کسی کے باپ نے ایسی ناجائز حرکت کی تو اس کی اولاد دو پانچ میں جا کر بیٹھ نہیں پائے گی، لوگ ان کو پریشان کریں گے، ان کو بھی شرم آئے گی، لوگ انگلیاں کر کے اس کا بچہ جس نے منہ کالا کیا یا کروایا، تو ذلت اور رسوائی۔ اور جو آدمی زناکاری میں مبتلا رہتا ہے، کل بھی چین سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا، اس کا دل ہمیشہ وحشت میں رہتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو بھی دل میں ڈر لگتا ہے، ڈر۔ میں نے بہت سوچا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیسے بھی ہیں، قرضہ بھی نہیں ہے، اولاد بھی ہے، لیکن ایک وحشت، اس وقت میں کہتا ہوں کہ یہ وحشت ہے، اس کو وحشت کہتے ہیں۔ آدمی جتنا گناہوں میں رہے گا، اللہ سے دور رہے گا، اتنی زیادہ وحشت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو یہ دلوں کی وحشت اور بے چینی کا ذریعہ ہے اللہ کی نافرمانی اور زناکاری۔ اس کے بعد ایسے آدمی کا بدن اور جسم بھی کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح عمر میں سے اللہ رب العزت برکت ختم کر دیں گے، روزی بھی برکت بھی جائے گی، عمر کی برکت بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ آدمی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ طاعون، پلیگ وغیرہ بیماریاں، حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم اور بستی کے اندر زناکاری بڑھ جاتی ہے، وہ قوم اور بستی والے ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپوں نے، باپ داداؤں نے کبھی وہ بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے تازہ حال ہے بیماریوں کے بارے میں، کیسے کیسی بیماریاں آ رہی ہیں۔ تو پھر زناکاری اگر بڑھے گی تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائے گی۔ زناکاری کی وجہ سے قتل و فساد، مارا ماری، آج جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپ اخبار پڑھیں گے، کسی نے کسی کا خون کر دیا، مار دیا، ایسڈ ڈال دیا، یا کسی اور طریقے سے گاڑی کے ذریعے ایکسیڈنٹ کر دیا، تالاب میں پھینک دیا، گلا گھونٹ دیا،
اس میں زیادہ تر کیسز یہ ہوتے ہیں زیناکاری والے کہ کسی نے کسی کی عورت کے ساتھ غلط کام کیا تو اس کے شوہر نے اس کا خون کر دیا، اس کے بھائی نے اس کا خون کر دیا. یہ قتل و غارت گیری کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے زیناکاری سے. کون آدمی چاہے گا کہ ہماری عورتوں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ جب ہم اپنی عورتوں کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے تو دوسروں کی عورتوں کے ساتھ کیوں کریں؟ حضور کے زمانے میں حضور کی خدمت میں ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ حضور زیناکاری کی اجازت دے دو. اب یہ سوال سن کر آس پاس جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھڑک گئے. حضور کے پاس زیناکاری کی اجازت لینا ہے تو وہ اشاروں سے ڈانٹ رہے تھے، اشارے کر رہے تھے کہ ماریں گے تیرے. تو حضور نے کہا رک جاؤ، ساتھ ہی رکھ. پھر حضور نے ان کو قریب بلایا، پھر کہا کہ دیکھو یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو تم کو چلے گا؟ کہا کہ نہیں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری لڑکی کے ساتھ کوئی کر لے تو ایسا؟ کہا کہ نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. تمہاری بہن کے ساتھ؟ حضور نے 4-5 ایسے رشتے گنائے. وہ کہنے لگا نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا. حضور نے کہا کہ جب تم اپنے ساتھ نہیں برداشت کر سکتے اپنے رشتہ دار عورتوں کے ساتھ، تو تم جس کے ساتھ زیناکاری کی اجازت مانگ رہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی لڑکی ہوگی، کسی کی رشتہ دار ہوگی. لوگ تھوڑی برداشت کریں گے اس. تب ان کی سمجھ میں بات آئی. پھر انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. پھر وہ کہہ رہے ہیں صحابی کہ زندگی بھر کبھی زنا کا خیال میرے دل میں آیا ہی. تو بہت سارے نقصانات ہیں دینی لائن کے نقصانات کہ جب آدمی زناکاری میں مبتلا رہتا ہے یا ایسے کاموں میں مبتلا رہتا ہے تو گناہ کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے. آدمی کو پھر یاد نہیں رہتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، بلکہ اگر آج ایک کے ساتھ کئی لفڑا ہے، کل دوسری کے ساتھ ہو گیا تو آدمی اس کو ترقی سمجھے گا. ایک کے بجائے دو کنیکشن ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، یہ خوش ہوتا جائے گا. لیکن اس بیوقوف کو یہ احساس نہیں رہے گا کہ تیرے سینے سے گناہ کا احساس اللہ رب العزت نے چھین لیا. اور یاد رکھیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں. جب آدمی کے سینے سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اسی حالت پر مرتا ہے تو بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ وہ آدمی سے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان چھین لیتے ہیں، وہ بغیر ایمان کے جاتا ہے. جب آدمی بڑا گناہ کرتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بزرگوں نے اپنے انوبھو بتائے ہیں، تجربات بتائے ہیں، مجربات بتائے ہیں کہ ہم نے کئی واقعات ایسے دیکھے کہ آخری وقت میں ان کی زبان سے پھر کلمہ جاری ہوا نہیں. پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو گناہ کثرت ہو جائے گی گناہ، پھر الگ الگ گناہ بھی کرے گا. یہ گناہ تو کرتا ہی تھا، اب لفڑے کیے ہیں چاروں طرف، ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ پوری کرنے کے لیے پیسے چاہیے. اگر خود کے پاس نہیں ہوگا تو باپ کے پیسے چوری کرے گا، تو دوسرا گناہ چوری کا کیا اس نے. باپ کے پاس سے اگر نہیں ملیں گے تو کہیں دکان کا تالا توڑے گا، کسی کی جیب کاٹے گا، یہ دوسرا گناہ ہو. کسی کا موبائل چرا کے دوسرے کو پکڑا دے گا. بہت سارے گناہوں کا دروازہ اس سے کھل جائے گا تو آدمی گناہوں میں گر جائے گا، پھر غیرت ختم ہو جائے گی اور پھر رہتے رہتے توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے. پھر اس کے چہرے کی نورانیت ختم ہو جائے گی. آدمی جوانی میں بوڑھا نظر آئے گا، آنکھیں اس کی اندر چلی جائے گی، روشنی اور بینائی کم ہو جائے گی. ایمان کی ایک جو قدرتی ایک چمک ہوتی ہے ایمان والے کے چہرے پر، جسے کوئی بھی آدمی مومن اور غیر مومن میں فرق کر سکتا ہے، زیناکار آدمی کے چہرے سے اللہ تعالیٰ وہ رونق بھی کھینچ لیتے ہیں. رونق ختم ہو جاتی، اس کے چہرے سے پھر وحشت ٹپکتی، لوگوں کو اس کو دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، امام شافعی کا قول ہے کہ زنا ایک قرض ہے. زنا ایک قرض ہے، اور قرض میں کیا ہے کہ آپ نے لیا ہے تو دینا بھی تو ہے بعد میں. آپ نے کسی کے گھر پہ چپل اتارے ہیں تو آپ یقین رکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ کی گھر کی مستورات سے وہ قرض وصول کیا جائے گا. آپ کے گھر پہ بھی کوئی بت نکالنے والا ہوگا، کوئی چپل نکالنے والا ہوگا، یہ قرض ہے. اس لیے مسلم سوسائٹی کے اندر، اسلامک سوسائٹی کے اندر یہ زناکاری بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور جو لوگ زناکاری سے دور رہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. آخر میں فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کئی جگہوں پر ولا یزنون، اور زناکاری نہیں کرتے. اولئک هم المتقون،
यही लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम जीनाकारी से भी दूर रहें और जीना तक पहुंचाने वाले असबाब से भी दूर रहें। हमारे घरों में भी हम नजर दौड़ाएं कि कितने रास्ते ऐसे हैं जिससे हम या हमारी नस्ल, हमारी औलाद, हमारे रिश्तेदार जिनाकारी तक पहुंच सकते हैं। उन रास्तों को बंद करने की हम कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को पाक दामनी वाली जिंदगी नसीब फरमाए।